کہ یہ کیا کرے گا، ان کو دوبارہ بھیج دے گا. کیا کرے گا؟ بھیج دے گا. دوسری بات آپ نے فرمایا انبیاء اپنی اگر بالفرض تمہاری بات مان بھی جائے کہ فوت ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا تب بھی سرکار کا فرمان نہیں ہے اب انبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء کے ہیں اپنی قبروں میں یصلون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے فرمایا اس پہ دلیل دی، فرمایا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے، قرآن کے اندر یہ موجود نہیں کہ عزیر علیہ السلام 100 سال تک کیا رہے، 100 سال تک کیا رہے. آپ 100 سال تک جو ہے وہ اس حالت میں رہے، 100 سال تک جو ہے ان کو رکھا گیا، مردہ رکھا گیا. اور پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ کہ اللہ پاک نے ان کو موت دی 100 سال تک، ثم باسا پھر ان کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. پڑھ دیا نا آپ نے تیسرے سپارے کے اندر، تیسرے سپارے کے اندر آپ نے عزیر علیہ السلام کا سارا واقعہ پڑھا نا کہ نہیں پڑھا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو کیا کر دے؟ زندہ کر دے. اگلی بات آپ نے فرمایا تم نے اسی تیسرے پارے کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے، پڑھا نا واقعہ آپ نے سارا، وہ 4 پرندوں کو آپ نے ذبح کیا، ان کو مختلف پہاڑیوں کے اوپر ان کا گوشت مکس کر کے رکھ دیا. اور پھر آپ نے فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یأتینک سعیا. آپ نے فرمایا اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ جب چاہے کسی کو کیا کر دے؟ زندہ کر دے. تجھے کیا فائدہ ہوا وفات عیسیٰ ثابت کرنے کا؟ وفات عیسیٰ کو ثابت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں تو پھر بھی کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. نہ تم مسیح موعود مانے جاؤ گے، نہ مسیح مانے جاؤ گے، نہ عیسیٰ ابن مریم مانے جاؤ گے، کیونکہ تم تو ہو ہی چراغ بی بی رفقہ سیٹی کے بیٹے ہو تم. ٹھیک ہے نا. تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس. ہاں آپ نے فرمایا اس کے منکر کون ہے؟ جو ملحدین ہے، یعنی اللہ پاک کی قدرت کے کہ مرنے کے بعد زندہ نہ کرنا، اس کے منکر کون ہے؟ مرنے کے بعد زندہ کرنا اس کے منکر کون ہے؟ جو ملحدین ہے. وہ نہیں اللہ کی اس قدرت کو مانتے، مشرکین نہیں مانتے، لیکن مسلمان تو سارے مانتے ہیں کہ اللہ پاک جب چاہے کسی کو کیا کر دے؟ زندہ کر دے. ٹھیک ہے. واضح اگر تمہاری بات کو بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو تب بھی تمہیں اس کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں اس کا. جی تو یہ آپ نے جواب دیا اس کا. اور آپ نے فرمایا صرف یہ تھوڑے سے نہیں، وہ ایک آپ نے یہ پڑھا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کہ جب کچھ لوگ کیا ہوا اے محبوب کریم آپ نے دیکھا نہیں جب لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور وہ کتنے تھے؟ وہم الوف. الوف کا معنی کیا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں. کتنے تھے وہ؟ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل پڑے. کس وجہ سے؟ حاضر الموت. کس وجہ سے؟ موت کے ڈر سے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا سارے ہی مر جو. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور پھر کیا کیا؟ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان ہزاروں کو کیا کر دیا. تو تم تو ایک موت کی بات کرتے ہو، قرآن تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تو ہزاروں کو چاہے تو کیا کر دیتا ہے. بات سمجھائی کہ نہیں ہے آپ کو بات؟ کہ اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے تو کوئی تمہیں فائدہ اس کا. اللہ پاک صرف ایک مردے کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اللہ پاک چاہے تو ہزاروں کو موت دے اور ہزاروں کو کیا کر دے؟ پھر زندہ کر دے. تو اب دوسری بات، اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ اگلی بات آپ حضرت فرماتے ہیں کہ آج تک پوری امت کے اندر یہ عقیدہ چلتا آ رہا ہے، پوری امت کے اندر شروع سے لے کے آخر تک، آج تک امت کے کسی بندے نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو نہیں مانا. امت کی کسی جتنے مجددین ہیں جو تم نے فرشت جاری کی، قادیانیوں کے جو مجددین ہیں ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، جتنی بھی تفاسیر ہیں امت کے، جتنا بھی لٹریچر ہے، ساری امت کا عقیدہ دیکھ لو، کسی نے آج تک وفات عیسیٰ کی بات، اور سب نے نزول مسیح کو مانا ہے. وفات عیسیٰ کو کسی نے نہیں مانا، اور سب نے یہ کہا ہے کہ سرکار دو عالم نے خوشخبری دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے. ساری امت نے اس کو نقل کیا ہے، ساری امت نے کیا کیا ہے. اب بتائیں جو امت کا اجتماعی راستہ چھوڑے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو امت کا اجتماعی راستہ چھوڑے، قرآن کہتا ہے جو مومنین کا راستہ چھوڑ دے ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. کیا کریں گے اس کو؟ ساری امت کا اجماعی موقف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ساری امت کا جب اجماعی موقف ہے
تو تم نے امت سے ہٹ کے جو موقف اپنایا تو گویا تم نے امت کا راستہ کیا کیا، امت کا مومنین کا راستہ تم نے کیا کیا، اور قرآن کہتا ہے ایسا بندہ جہنمی ہے، ایسا بندہ کیا ہے، جہنمی ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پوری امت کے اندر آج تک کبھی کسی بندے نے یہ بات نہیں کی کہ جو آنے والا ہے وہ مسیح مسیح ہوگا۔ نوٹ کریں، یہ جو آنے والا ہے وہ کیا ہوگا، ساری امت نے یہ بات کی کہ آنے والا خود مسیح ہوگا، آنے والا خود کیا ہوگا، خود حضرت مسیح علیہ السلام، وہ خود آئیں گے نا، کہ ان جیسا کوئی آئے گا، خود آئیں گے۔ ساری امت کا موقف یہ ہے کہ وہ خود آئیں گے، اور یہ کہتا ہے مسیح مسیح آ گیا۔ نہیں سمجھائیے آپ کو، ساری امت کا موقف اجماعی ہے کہ کون آنے والا، کون نازل ہونے والا کون ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام خود آئیں گے۔ اور یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے ان کا مسیح آ رہا ہے، میں ان جیسا آ گیا۔ ساری امت سے ہٹ کے موقف اپنایا گیا، ساری امت سے قرآن و سنت سے کیا ہٹ کے موقف اپنایا گیا۔ ایک بات یہاں میں جو کل رہ گئی تھی، بعد میں سوچتا رہا یہ بات کرنی تھی، وہ سنیں۔ ایک نشانی حدیث پاک پڑھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے منارہ شرقی پر نازل ہوں گے، منارہ شرقی پر کیا ہوں گے جب، تو وہ کیا سرکار نے فرمایا تم ان کو پہچان لینا، سرکار نے اپنی امت کو فرمایا فعارفو، تم کیا کرنا ان کو۔ اب یہ حدیث پاک سنیں اور یہ اس کا سنیں، دجل سنیں۔ سرکار نے فرمایا اپنی امت کو تم ان کو پہچان لینا، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب امت کو یہ حکم ہے ان کو پہچاننے کا، اور یہ ساری امت کو خود منوا رہا ہے کہ مجھے مانو، مجھے مانو، مجھے مانو۔ یہ کتابیں لکھوے کہہ رہا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، یہ دعوے دار ہے میں مسیح ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو دعوے دار نہیں ہوں گے، ان کو تو امت خود کیا کرے گی، پہچان لے گی۔ نہیں سمجھائیے آپ کو بات، یہ کبھی اشتہار چھاپ رہا ہے، کبھی کتابیں لکھ رہا ہے، کبھی لیکچر دے رہا ہے، اور کبھی دعوے کر رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا کبھی اس کے ماننے والے دعوے کر رہے ہیں۔ اور مرزیو، حدیث پاک کے اندر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خود پہچانے گی، کیا کرے گی، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ جب ان کو کہا جائے گا آپ مصلی امامت کے اوپر آئیں تو آپ فرمائیں گے تمہارا امام نماز پڑھائے گا۔ آپ انکار کر دیں گے تمہارا امام نماز پڑھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دعوے کر کے منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا یہ کذاب اور جھوٹا شخص ہے، یہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو امت کیا کرے گی، خود پہچان لے گی، کیا کرے گی، خود پہچانے گی۔ تو بات سمجھ آ گئی، ساری امت کے اندر موقف کیا ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا مسیح کوئی نہیں آئے گا ان کا۔ اور یہ کیا کہتا ہے، میں مسیح ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ کذاب زمانہ ہے، اور مرزیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمیں مرتد بنا رہا ہے اور دن بدن ہمیں جہنم کے گڑھے کے کیا کر رہا ہے، یہ قریب کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑے خسارے والے لوگ ہیں۔ جی آگے چلیں جی، اس اب حضرت نے قیام کیا اس آیت پر۔ کون سی آیت جو پڑھی آپ نے، والذین، کیا آیت ہے والذین، جی والذین یدعون من دون اللہ، یہ وہی آیت جو ہے اس پر آپ بات کر رہے ہیں کہ جو قادیانی شبہ دیتے ہیں، قادیانی جو شک پیدا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سن وہ کہ یہ قادیانیوں کے شبہ سماعت کرو، کہ اس کے اندر آیا والذین، وہ لوگ یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ آپ نے یہ آیہ کریمہ ایک پڑھی، آپ نے فرمایا دیکھو قرآن کی آیت سنو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ جی یہ قادیانیوں نے یہ آیت پڑھ کے ثابت کیا، اس آیت کو پڑھا، اس آیت کے ساتھ یہ دوسری آیت میں لائی، کون سی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ کہتے ہیں جن کو بھی اللہ کے سوا پوجا گیا، رب فرماتا ہے کہ وہ سارے کیا ہیں، جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا کیا ہے، جن کو رب کے سوا پوجا گیا وہ سارے کیا ہیں، جہنم کا۔ قادیانی یہاں سے کیا ڈالتے ہیں، قادیانی کیا کرتے ہیں، یہاں سے شک ڈالتے ہیں مسلمانوں میں، کیا کہ دیکھو جی عزیر علیہ السلام کی بھی پوجا کی گئی، توجہ کرو بھائی، عزیر علیہ السلام کی بھی کیا کی گئی، پوجا کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا گئی، تو گویا قرآن کے حکم کے مطابق وہ کہنا کیا کہتے ہیں گویا یہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ کہتے ہیں چونکہ ان کو بھی خدا کے سوا کیا کیا گیا، پوجا گیا، کیا کیا گیا،
عیسائیوں نے پوجا، یہودیوں نے پوجا، تو کہتے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق یہ بھی کیا ہوئے جہنم کا کیا ہوئے ایندھن ہوئے۔ یعنی مطلب کیا، جو بتوں والی آیت تھی پڑھ کے لگا دی کن پر؟ اللہ کے نیک بندو پر۔ جو بتوں والی آیت تھی اس کو پڑھا اور پڑھ کے کس پر چشمہ کر دی؟ انبیاء پر۔ کس پر چشمہ کر دی؟ یہی آج کے جو اہل نجد ہیں، جو خوارج ہیں، وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں، بتوں والی آیات پڑھتے ہیں اور کن پر چشمہ کر دیتے ہیں؟ مسلمانوں پر۔ تو قادیانی بھی یہی کرتے ہیں، جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں ان کو انبیاء پر چشمہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ان کو چشمہ کر دیا جی۔ اذا کہ یہ جو آیت ہے نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ کس بارے میں آتی ہے بھائی؟ 17ویں بارے میں جی، 17 نمبر بارے میں آتی ہے نا، اسی میں آتی ہے جی۔ اس سے پہلے آیت موجود ہے کیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، فرمایا بے شک وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا، جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ، ان الذین سبقت لهم من الحسنی، ہماری طرف سے جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے جہنم سے یعنی بہت دور رکھے جائیں گے، وہ جہنم سے کیا ہو چکے ہیں جی؟ تو بتاؤ، نبیوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرما نہیں دیا؟ نبیوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر نہیں دیا ان کی حسن عاقبت کا؟ ان کی پتہ چلا کہ اس سے مراد، اس آیت سے مراد، اس آیت میں من دون اللہ سے مراد انبیاء نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد انبیاء نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد ہے بت، من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ جبکہ یہ قادیانی جو ہے یہ چشمہ کر رہے ہیں کن پر؟ نبیوں پر۔ کن پر کر رہے ہیں؟ نبیوں پر۔ اٹھائیں اس آیت کی تفاسیر، اٹھائیں جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں ساری کے اندر اٹھا کے دیکھیں کہ اس سے من دون اللہ سے مراد انبیاء ہیں، کوئی مفسر نہیں لکھے گا۔ جو تمہارے مسلمہ مجددین ہیں ان کی تفاسیر اٹھائیں، در منصور اٹھائیں، جلالین اٹھائیں امام سیوطی کی، ٹھیک ہے، ابن جریر کی اٹھائیں، باقی کتب اٹھائیں حدیث کی، امام فخر الدین رازی کی تفسیر اٹھائیں، تفسیر مظہری اٹھائیں، سب کے اندر جا کے پڑھیں۔ من دون اللہ کا معنی کسی نے بھی نبی نہیں لکھا، بلکہ اس کا معنی کیا لکھا؟ بت۔ اس کا کیا معنی لکھا؟ بت جی۔ تو اب اس سے تمہارا یہ کہنا کہ یہ حضرت عزیر پر بھی اور حضرت عیسیٰ پر بھی فٹ آتی ہے، یہ تمہاری کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے تمہاری۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری گستاخی ہے۔ اچھا، دوسرا اس آیت کے اندر کیا ہے؟ دوسرا اس آیت کے اندر جہاں فرمایا گیا اموات غیر احیاء، کیا فرمایا گیا؟ وہ مردے ہیں۔ کون؟ جو من دون اللہ ہے نا، وہ کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے۔ غیر احیاء زندہ نہیں ہے۔ غیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ غیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اموات، وہ کیا ہیں؟ مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے جی۔ تو قرآن ان کو تو من دون اللہ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے، من دون اللہ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے۔ جبکہ جو شہداء ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو تم نے مردہ کہنا ہی نہیں، وہ تو احیاء ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من دون اللہ کو قرآن نے کہا غیر احیاء۔ نہیں سمجھائیے آپ کو بات، نوٹ کریں یہ من دون اللہ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردے ہیں۔ جبکہ شہداء کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ کیا ہے؟ احیاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن شہداء کو کہہ رہا ہے یہ احیاء ہیں، اور من دون اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے یہ غیر احیاء ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نہیں بات سمجھائیے آپ کو، وہ غیر احیاء ہیں جو بت ہیں، اور جو شہداء ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے احیاء۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ احیاء۔ دوسری آیت میں آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو اموات نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور رب کے حضور ان کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ رب کے حضور کیا ملتا ہے ان کو؟ تو اب دیکھیں قرآن اللہ کے جو پیغمبر شہداء ولی ہیں، جب شہداء کی یہ شان ہے کہ وہ ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو اموات نہیں کہنا بلکہ احیاء ہے، ان کی شان کیا ہے؟ جب شہداء کی شان یہ ہے تو نبیوں کی شان کیا ہوگی؟
نہیں سمجھائیے آپ کو؟ جب ایک شہید کی شان یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو اموات نہیں کہنا، کیا نہیں کہنا اس کو، بلکہ اس کو کیا کہنا ہے، احیا، کیا کہنا ہے اس کو؟ تو گویا جو بتوں میں بھی آیت تھی اموات غیر احیا، تم نے وگا دی کس پر؟ نبیوں پر۔ کس پر وگا دی؟ اور حدیث پاک میں آتا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی، سرکار نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں، یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب کیا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لفظ نوٹ کر لیں بھائی، انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ احیاء غیر اموات ہیں۔ انبیاء لکھیں، نوٹ لفظ یہ لکھیں، انبیاء کی شان ہے کہ وہ کیا ہیں؟ احیاء غیر اموات۔ انبیاء کی شان ہے وہ کیا ہیں؟ احیاء غیر اموات۔ اچھا، اور جو بت ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا وہ اموات غیر احیاء ہیں۔ نہیں سمجھائیے آپ، بت ہیں اموات غیر احیاء، بت ہیں اموات غیر احیاء۔ انبیاء اور اولیاء شہداء کے ہیں احیاء غیر اموات۔ احیاء، یہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے اللہ حضرت نے۔ جو قدردان ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ لفظ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں جی۔ تو اب تمہارا یہ کہنا کہ انبیاء شہداء اولیاء کے ہیں اموات غیر احیاء ہیں، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے۔ انبیاء کی شان یہ ہے وہ کہ ہیں احیاء غیر اموات، وہ ایسے زندہ ہیں جن کو موت نہیں، وہ ایسے زندہ ہیں جن کو موت، اور بت جو ہیں وہ ایسے مردے ہیں جن کو زندگی نہیں، جن کو زندگی نہیں۔ تو واضح مرزیوں کا یہ آیت چشمہ کرنا کن پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عزیر علیہ السلام پر، یہ قرآن میں دجو ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن کا بہت بڑا، قرآن کو فریب دے رہے ہیں۔ اچھا، دوسری حدیث جو آپ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر کیا ہو؟ لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ حضرت دیکھتے ہیں کہ یہ جو اضافت ہے نا اس میں، کون سی؟ یہ جو حدیث پاک آپ کو پڑھ کے سنائی، انبیاء مضاف ہے اور ہم کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے، جس طرح ان نبیین میں الف لام استغراق کا ہے نا، وہاں ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اضافت ہے نا انبیاء کی ہم کی طرف، یہ استغراق کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے یہود کے نبی تھے، سب کی قبروں کو تو نہیں بنایا ان نے، مسجد ہی نہیں بنایا، سب کی قبروں کو ان نے مسجد نہیں بنایا، سب کی قبروں کو مسجد نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کی بنائی ہو، لیکن سب انبیاء کی جتنے بھی نبی گزرے سب کی قبروں کو ان نے مسجد کا درجہ، سجدہ گاہ نہیں بنایا جی۔ اچھا، آپ نے اس کے جو ہے استشہادات پیش کیے، سنیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ ان یہود نے انبیاء کو قتل کیا نہ حق، ان یہود نے انبیاء کو قتل کیا۔ بتاؤ اس کے اندر سارے نبیوں کو ان نے قتل کیا؟ حضرت زکریا کو شہید کیا ان نے، ٹھیک ہے نا، حضرت زکریا کو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی ان نے، ابراہیم علیہ السلام کو ان نے شہید کیا نہیں، سلیمان علیہ السلام کو شہید کیا نہیں۔ تو گویا دیکھیں قرآن کی آیت کہتی ہے، یہود کی نشانی بیان کرتی ہے کہ انہوں نے انبیاء، جمع کا لفظ آیا، انبیاء کو قتل کیا نہ حق، اب کے سارے نبیوں کو تو قتل، پتہ چلا کہ اس میں استغراق نہیں ہے، پتہ چلا کہ اس میں استغراق کیوں؟ اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک نبیوں کی جماعت کو قتل کیا اور ایک نبیوں کی جماعت کو کیا کیا؟ انہیں جھٹلایا۔ پتہ چلا کہ سارے نبیوں کو انہیں قتل، سارے نبیوں کو یہود نے قتل نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ اس میں جو اضافت ہے یہ استغراق کی نہیں ہے، اضافت استغراق کی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات مرزا قادیانی کہتا ہے وفات عیسیٰ ثابت ہے،
تو اب ہمارا سوال یہ ہے مسلمانوں کا، واؤ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو دکھاؤ ہمیں پوری دنیا کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاؤ جہاں آج عیسائی جا کے اس قبر کو کیا کرتے ہوں، سجدہ کرتے ہوں۔ کوئی ایک جگہ قبر دکھاؤ پوری روئے زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاؤ، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں سے لے کے شرق سے لے کے غرب تک دکھاؤ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا رکھی ہو عیسائیوں نے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہوں۔ واؤ، ایک جگہ دکھاؤ۔ خود مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہے، نوٹ کریں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ان کی قبر، کبھی کہتا ہے فلسطین میں ہے، کبھی کہتا ہے ان کی قبر کہاں پہ ہے، کبھی کہتا ہے ان کی قبر شام میں ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کہتا ہے ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ کہتا ہے وہ وہاں سے اور یہودیوں سے بھاگے، استغفر اللہ، تو کہتا ہے وہ سفر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے، کشمیر، سری نگر پہنچ گئے، کشمیر پہنچ گئے، تو کہتا ہے ان کی قبر وہ یہاں پہ 80 سال تک زندہ رہے اور ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ یہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آج تک پوری دنیا کے اندر دکھاؤ کوئی بندہ کہتا ہو کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پتہ چلا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسجد نہیں بنایا، درگاہ، درسگاہ اور سجدہ گاہ، بلکہ اس حدیث کی تشریح جو ہے موجود ہے، دوسری حدیث کے اندر اس کا معنی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے،